بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ فاثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى روحه ونفسه وصحبه ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلى اوصیائه لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پہ روزوں کو لکھ دیا ہے جس طرح سے ہم نے تم سے گزشتہ امتوں پہ روزوں کو لکھ دیا تھا. کوتب علیکم الصیام، تم پہ روزوں کو لکھ دیا یعنی فرض کر دیا گیا. لکھ دینا یعنی یہاں پہ مراد ہے کہ تم پہ فرض کر دیا گیا. اللہ جب کسی چیز کو لکھ دیتا ہے یعنی حتمی فیصلہ ہے کہ یہ تمہارے لیے فرض ہیں. شریعت محمدی بڑی آسان ہے. اساتذہ سے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین بڑا آسان بنایا ہے. شریعت تو سہلا، شریعت بہت زیادہ آسان ہے. انسان میں صلاحیت اور طاقت بہت زیادہ کی ہے، لیکن اللہ نے صرف دن میں 5 نمازیں فرض کی، سال میں صرف 1 مہینہ روزے فرض کیے، زندگی میں صرف 1 حج واجب قرار دیا، وہ بھی اگر استطاعت ہو، اور خمس و زکوٰۃ اگر زکوٰۃ کا نصاب ہو جائے تو زکوٰۃ دینی ہے. اس چیزوں پہ ہے، غلات پہ، جو بعض چیزوں پہ ہے، 9 چیزوں پہ زکوٰۃ، اور اسی طرح سے خمس بھی اگر بچت ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرائض جو ہمارے لیے نازل کیے ہیں، دیکھا جائے تو ان تمام فرائض سے بہت زیادہ انسان کی صلاحیت ہے، لیکن اللہ نے فرائض بہت کم رکھے. اور حرام سے جو ہمیں بچایا ہے، یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا، اس کے بھی ہمیں بدلے میں کچھ اور عطا کیا ہے. زنا و صفحہ کو حرام قرار دیا تو اس کے بدلے میں نکاح دیا. بہت سے جانوروں کو حرام قرار دیا تو اس کے بدلے میں بہت سے جانوروں کو حلال قرار دیا. اور جو حرام قرار دیے وہ ہماری ہی بھلائی کے لیے اللہ نے حرام قرار دی تھی. تو شریعت نہ صرف آسان ہے بلکہ حکمت کے عین مطابق ہے، کیونکہ شریعت کا بنانے والا خود اللہ ہے اور وہ الحکیم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ احکام شریعت ہم پہ نازل کیے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. ان میں سے ایک فریضہ ہے روزہ. تمام کی تمام عبادات کچھ نہ کچھ کرنے کا نام ہے. نماز تکبیرۃ الحرام سے لے کے سلام تک بہت سے اعمال کرنے کا نام ہے. قرات کرنے کا نام ہے، رکوع میں جانے کا نام ہے، سجدے میں جانے کا نام ہے، تشہد و سلام تک کچھ نہ کچھ کرنے کا نام نماز، صلاۃ. اور حج بھی کچھ نہ کچھ کرنے کا نام، احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا،
ان تمام کے تمام جو وقوف عرفات ہیں، وقوف مزدلفہ، وقوف منی، یعنی اس طرح سے رمی جمرات، تو یہ تمام کے تمام جو واجبات حج کی ہیں وہ بھی کچھ کرنے کا نام ہے. خمس و زکوٰۃ بھی کچھ کرنے کا نام ہے، کچھ ادا کرنے کا نام ہے. اس طرح سے جہاد بھی کچھ کرنے کا نام ہے، چاہے جہاد اکبر ہو چاہے جہاد اصغر ہو، یعنی کچھ کرنے کا نام. شریعت کے تمام عبادات کچھ کرنے کا نام، لیکن روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نہ کرنے کا نام روزہ ہے. کچھ نہ کرنے کا نام روزہ ہے. یعنی کوئی آدمی کہے نیا نیا مسلمان ہو گئے، اچھا میں کل سے روزہ رکھنا چاہتا ہوں، بتائیے کیا کروں؟ تو کچھ نہیں کرنا، صرف نیت کرنی ہے اور امساک. روزہ صرف دو چیزوں کا نام ہے، نیت اور امساک. نیت یعنی کہ قربت اللہ، کہ میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر روزہ رکھ رہا ہوں، اس کی قرب کی خاطر. اور کیا کرے پھر امساک؟ امساک یعنی اپنے آپ کو روکنا اس سے، کھانے سے، پینے سے، اللہ نبی اور امام پہ جھوٹ باندھنے سے، وہ تو ویسے بھی حرام ہے. لیکن تو یہ تمام کے تمام چیزیں کے گلے تک غبار پہنچانے سے، یعنی ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ ہے روزہ. جو کچھ تمیر ہوئے زمین پہ وہ سب تمہارے لیے اللہ نے مسخر کیا. تو یہ تمام چیزیں انسان کے لیے ہیں، جانوروں پہ تو فرائض نہیں ہے، مکلف نہیں ہے. ہاں لیکن وہ ایک جبلت ہے ان کی، ایک وہ جس کو نیچر کہا جاتا ہے یا انسٹنکٹ، جو بھی کہنے میں، ایک فطرت تو انسان کی ہے، جانوروں کی جبلت کہی جاتی ہے، کہ وہ اپنی اس فطرت کے تحت، جبلت کے تحت سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. اگر اللہ نے انسان کو فرائض دیے، ذمہ داریاں دی، یعنی اس لائق بنایا کہ یہ ذمہ داریاں قبول کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے کیوں ذمہ داری دی؟ ارے نہیں، شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اس لائق بنایا کہ آپ ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں. عقل دی، شعور دیا، صحت دی، یہ تبھی تو ہم کر سکتے ہیں. بہت سے بیمار ہیں بیچارے، روزہ نہیں رکھ سکتے. یہ فریضہ روزے کی برکت ہی اس کے پاس ہے، بس صحت ہے. جو نہیں رکھ رہا وہ پھر بھی نیت کرے پروردگار صحت ہوتی تو میں رکھتا، ضرور رکھتا، اس لیے اس کو ثواب ملے گا. لیکن جو پھر بھی جو اس کے اثرات ہیں، اس کا کچھ ایک نہ ایک اثر ہے اس روزے کا. تو اس روزے کے اثرات، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں. تمام کے تمام اس روزے کے اندر سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچائے. اپنے آپ کو بچانے کا نام روزہ ہے. حلال چیزوں سے بھی بچائیں. حلال ہے کہ پانی پینا حلال ہے، روٹی کھانا حلال ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ روزہ ہے. جب انسان حلال سے بچنا سیکھ لے تو حرام سے بچنا سیکھ لے گا. اب اس لیے اللہ نے اس قرآن کی آیت میں جس پہ روزہ کہا کہ ہم تم پہ لکھ دیا گیا، وہاں پہ فوراً بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزے کا جو اللہ نے فلسفہ بتایا ہے وہ ہے تقوی. نتیجہ یہ ہے لعلکم تتقون، شاید کے معنی میں نہیں یہاں لعل، تاکہ، تھا متقی شوید، تاکہ آپ جو ہے متقی بن جائیں. اور اب یہ بڑے بڑے علماء نے اس کا ترجمہ یہ تاکہ کیا کہ بہت سی چیزوں کا نتیجہ جو ہے وہ ساری تعلیل کی یہاں پہ یہ معنی ہے تاکہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی تاکہ تم متقی، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی منزل پہ آ جاؤ. پروردگارہ، نماز پڑھتا ہوں تو کیا متقی نہیں بنتا؟ حج کرتا ہوں تو متقی نہیں بنتا؟ یہ تمام چیزیں عبادات پروردگار ہیں، لیکن روزے ہی کے لیے کیوں کہا لعلکم تتقون؟ منوا بہجہ سے کسی نے سوال کیا کہ آقا میں متقی بننا چاہتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا، کہا کہ تقوی کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، اپنے آپ کو حرام سے روکنے کا نام ہے. متقی بننے کے لیے اپنے آپ کو حرام سے روکنا ہے. روزہ بھی انسان کو روکنا سکھاتا ہے، اپنے اوپر سیلف کنٹرول سکھاتا ہے، انسان کو قابو اپنے خواہشات پہ، اپنی ہوائے نفس پہ، اپنی تمام چیزوں پہ جب قابو مل جائے تو پھر انسان، یہ روزہ نام ہے اپنے اوپر قابو پانے کا. ایک گھوڑے پہ سوار ہوں اور اس کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہو، یعنی گھوڑا آپ کے قابو میں، لیکن اگر آپ اس کی لگام چھوڑ دیں تو آپ گھوڑے کے قابو میں، وہ جہاں چاہے آپ کو لے جائے. تو یہ گھوڑا جو ہے انسان کی خواہشات کا انسان کے قابو میں ہونا چاہیے. انسان اس کے لگام کو پکڑے رکھے، تھامے رکھے.
انسان اپنے خواہشات پہ قابو پائے، تاکہ یہ خواہشات انسان کو اس حد تک آگے نہ لے جائیں کہ انسان خواہشات ہی کا بندہ بن جائے۔ افرأیت الذی اتخذ الہہ ہواہ، کیا اسے نہیں دیکھا آپ نے کہ جس کے جو اپنی ہوائے نفس ہی کا بندہ بن گیا، یعنی اتخذ الہہ ہواہ، اس نے اپنے خواہشات نفس ہی کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا، اسی کی پرستش کرنے لگا۔ تو پرستش جو ہے اپنی خواہشات کی نہ کیجیے، عبادت صرف اللہ کی کیجیے، ان خواہشات کی عبادت نہ کرے، انسان ان خواہشات کا بندہ نہ بن جائے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لعلکم تتقون کہنے کے بعد سارے کے سارے فلسفے کے، یعنی روزے کے فلسفے کو سمجھا دیا، اس کی حکمت کو، اس کی عبادت کی جو ہے، ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو نماز جو ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، تکبر سے روکتی ہے، منکر سے روکتی، تکبر ایک حدیث میں آیا ہے، کبر سے بچاتی ہے۔ تو اب انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان عبادتوں کے حکمت و فلسفے کو سمجھے اور پھر ان عبادات کو اخلاص سے بجا لائے۔ تو روزہ جو ہے امساک کا نام ہے، لعلکم تتقون، تاکہ انسان متقی بن جائے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال پہ شرمندہ نہ ہو، چاہے وہ لوگوں کے سامنے اس نے اعمال بجا لائے ہوں یا تنہائی میں کسی اپنے عمل پہ جو آدمی شرمندہ نہ ہو، ایک ہفتے پورے کسی ایک سارے اپنے اعمال کو اس کو ریکارڈ کیا جائے، اس میں کسی عمل پہ شرمندہ نہ ہو جب اس کو دیکھے، یہ ہے تقویٰ۔ جب متقی ایسا ہے تو سوچیں امام المتقین کا مقام کیا ہوگا، مولا کائنات کا مقام کیا ہوگا، جب ان کا عام ماننے والا ایسا۔ تو متقی بننا بڑا ضروری ہے۔ تقویٰ جو ہے ایک ایسا مقام ہے تقوی کا کہ انسان جو ہے وہ اس راستے پہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ یہ اللہ ایمان والوں کو حکم ہی نہ دیتا تقوی اختیار کرنے کا اگر ہر مومن پہلے ہی سے متقی ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو مؤمنوں سے کہا کہ متقی بن جاؤ، اس کا مطلب ہے ہر مومن متقی نہیں ہے، لیکن ہر متقی مومن ہے، کیونکہ اللہ مومنوں سے کہہ رہا ہے متقی بن جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ جو بھی متقی بن گیا وہ پہلے ایمان رکھتا تھا، تو کچھ درجات ہیں، پہلے انسان انسانیت کے درجے کو پالے۔ کچھ لوگوں نے اس کی بڑی اچھی تعریف کی ہے، جس سے اپنا درد محسوس ہو وہ زندہ ہے، مردے کو درد محسوس نہیں ہوتا، جسے اپنا درد محسوس ہو وہ زندہ ہے۔ میں جسمانی درد کی بات کر رہا ہوں، تو برزخ ہے اس کی بات چھوڑ دیں۔ یہ جس کو اپنا درد محسوس ہو مطلب ہے کہ وہ زندہ ہے، اور جسے دوسرے کا درد محسوس ہو وہ انسان ہے۔ انسانیت، انسان دوسروں کو درد کو محسوس کرے۔ اور انسانیت کے بعد پھر ہے اسلام کا رتبہ۔ اسلام یہ ہے کہ تسلیم ہو جائے خدا کے سامنے، الاسلام ہو تسلیم۔ جب انسان تسلیم ہو جائے تو بس پھر یہ اسلام کا درجہ ہے۔ ایمان کا درجہ کیا ہے؟ وقالت الاعراب آمنا، ظاہر سورہ حجرات میں آئی تھی کہ اور بدو عرب جو ہیں بادیہ نشین، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ بل قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ابھی تم مسلمان ہوئے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان اترا ہی نہیں ہے، ابھی صرف اور صرف تم مسلمان ہوئے ہو۔ تو پھر انسان کے بعد اسلام کا درجہ ہے، اسلام کے بعد ایمان کا درجہ۔ ایمان جو ہے وہ بغیر ولایت کے حاصل نہیں ہوتا، یعنی ایمان مؤمن وہ ہے کہ جو ولایت میں علیہ الصلوۃ والسلام پہ آئے، اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پہ ایمان رکھتا وہ ہے مؤمن۔ اور متقی، لعلکم تتقون، یہ عبادات جو ہیں انسان کو متقی بناتے ہیں، خاص طور سے روزہ انسان کو متقی بناتا ہے۔ مؤمن کے لیے یہ سفر طے کرنا ضروری ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ پھر متقی بن جاتا ہے، تقوی کے درجے پہ آ جاتا ہے۔ اور تقوی کے بعد پھر یقین کی منزل ہے، یقین کے پھر 400 درجات ہیں۔ بہرحال تو اب یہ انسان مختلف مراحل میں
اور سب سے جو انسان کے لیے ضروری ہے وہ یہ انسان کوشش کرے کہ انسان متقی بنے۔ میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کمالات ہم میں رکھے ہیں، انسان کو اگر اس کو اندازہ ہو جائے کہ ہمارے لیے کیا کیا کمالات، ان کمالات میں اگر آئیں ذرا قرآن کریم کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ تین میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا، یعنی بیسٹ آف دا بیسٹ، سب سے اچھا، جو اللہ کا شاہکار ہے وہ انسان ہے۔ فرشتوں کو اپنا شاہکار نہیں کہا، انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، سب سے جو ہے اس کے احسن تقویم، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ لیکن اس کے فوراً بعد اللہ کہتا ہے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اسفل سافلین، ہم نے پھر اس کے بعد اس کو اسفل سافلین میں رکھ دیا۔ پروردگارا، انسان احسن تقویم ہے یا اسفل سافلین ہے؟ تو بتا تو صحیح ہے کیا؟ ایک ہی سورہ کے اندر پہلی آیت میں کہہ رہا ہے احسن تقویم، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اگلی آیت میں کہہ رہا ہے کہ نہیں، پھر اس کے بعد ہم نے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ، ہم نے اس کو رد کر کے بھی رکھ دیا اسفل سافلین۔ تو پروردگارا، یہ انسان احسن تقویم ہے یا اسفل سافلین ہے؟ آئیے ذرا پھر اب قرآن کریم کو دیکھیں تاکہ وہیں سے جواب ملے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت۔ پروردگارا کیسے متقین؟ آئیں ذرا واپس چلیں، اسی آیت کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ منطق میں ایک بحث کی گئی ہے، منطق کی روح سے انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک ہے بالقوہ اور ایک ہے بالفعل۔ تو بالقوہ اور بالفعل سمجھ لیں، جس میں استعداد و صلاحیت پائی جاتی ہو کسی شے کو پا جانے کی، وہ ہے بالقوہ، اس میں قوت ہے۔ اور بالفعل یعنی ابھی فعلیت یہ ہے کہ ابھی ہے، یہ اس میں یہ پا چکا ہے اس مقام۔ ایک انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، انجینئرنگ جب پڑھ رہا ہے تو وہ بالقوہ انجینئر ہے، ابھی بنا نہیں، لیکن جس دن بن گیا انجینئر اب بالفعل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا، یعنی اس میں قوت ہے، بالقوہ یہ احسن تقویم پہ، اس میں پوٹینشل پایا جاتا ہے، صلاحیت پائی جاتی ہے کہ یہ احسن تقویم تک پہنچ جائے، اللہ کی بہترین مخلوق کہلائے۔ لیکن بالفعل اسفل سافلین ہے، لوئسٹ آف دا لو، پست ترین یہی ہے۔ سو پیدا ہوتا ہے تو بل خلق الانسان ضعیفا، انسان جو ہے وہ کمزور خلق کیا گیا۔ انسان نے جب وہ اللہ سے لے لیا عہد کہ ہاں میں تیرا جو ہے وہ یہ عہد پیمان پورا کروں گا، تو اللہ نے فوراً بات کہا، جب انسان نے قبول کر لیا وکان الانسان ظلوما جہولا، تو انسان جو ہے تو بہت ہی بڑا ظالم و جاہل تھا۔ یعنی انسان بما ہوا انسان، یعنی جو ہے اس کے اندر ظلم صرف ظالم نہیں، ظلوم بہت زیادہ ظلم کرنے والا، جہول بہت زیادہ جاہل۔ تو اب یہ اسفل سافلین، ساری چیزوں میں کمزور، سب سے زیادہ جہل، ہر چیز میں نیچے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ہو بہت نیچے اسفل سافلین میں، لیکن صلاحیت ہے احسن تقویم تک پہنچنے کی۔ اب تمہیں رکھا گیا اسفل سافلین، لیکن وہاں سے نکل کے ترقی کرتے ہوئے تمہیں احسن تقویم تک پہنچنا ہے، صلاحیت دے کے بھیجا ہے۔ جس میں صلاحیت ہی نہ اسے تقاضا ہے، تو اللہ نے انسان میں صلاحیت دی ہے کہ تم احسن تقویم تک جا سکتے ہو، لیکن ابھی تم فعل اسفل سافلین ہو، بالقوہ احسن تقویم۔ تو اللہ نے جب انسان میں صلاحیت دی ہے، اسی طرح سے کہا ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پروردگارا، جو پہلے ہی متقی ہو اسے ہدایت کی کیا ضرورت؟ تو اللہ دوبارہ پھر وہی جواب دے گا، ارے یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی وہ متقی جس میں وہ بالقوہ متقی ہے، یعنی جس میں قوت و صلاحیت پائی جاتی ہے، استعداد پوٹینشل پایا جاتا ہے کہ یہ متقی بن سکتا ہے، قرآن ان کے لیے ہدایت ہے۔ بالفعل یعنی ابھی متقی نہیں ہے، لیکن جس میں صلاحیت پائی جاتی ہے وہ قرآن پڑھے گا تو اسی سے ہدایت پا کے متقی بن جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں ظاہر ارشاد ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کریم سے متعلق یہدی بھی کثیرہ ویضل بھی کثیرہ، اسی قرآن کو پڑھنے کے بعد کتاب کا ذکر، یعنی قرآن مراد،
یہ بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں. وما یضل بہ الا الفاسقین. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کوئی بھی قرآن پڑھ کے گمراہ نہیں ہوتا سوائے ان کے جو فاسق ہوں، جو پہلے ہی انجسٹ ہیں، فاسق ہیں، وہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں. جن کے دل میں مرض ہے، جن کے دل میں کوئی بیماری ہے، وہ قرآن پڑھتے جائیں گے، گمراہ ہوتے جائیں گے. قرآن خود سے پڑھنے کا ہے ہی نہیں. حسبنا کتاب اللہ جنہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ بھی ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، سب سے پہلے وہی پشیمان ہوئے تھے. وہ سب سے پہلے در آلے محمد پہ آیا، امیر المومنین کے گھر پہ آئے گا کہ یا علی ہمیں قرآن سے دکھا دے. اس لیے ہمیں قرآن کافی نہیں ہے، ہم آل محمد علیہ السلام کے محتاج ہیں قرآن سمجھنے میں بھی، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں محنت کی ضرورت ہے، آل محمد کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے. یہی قرآن آپ کو ہدایت دیتا ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ انسان میں صلاحیت پائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ میری آبا جو ہے وہ نجس ہو جاتی ہے، اسے میں دریا میں ڈالوں، پانی میں ڈالوں، نکالوں، بہ گیا سارا پانی اس میں سے تھرو ہو گیا، پار ہو گیا، پاک ہو گئی. میں نے کسی بچے نے مجھے دیکھا، اس نے کہا جی آؤ، وہ فوراً جو ہے کتے کو لے کے آئے، اس کو جو ہے فوراً دریا میں ڈال دیا کہ یہ بھی پاک ہو جائے گا. الکلب انجس مما یکون اذا اغتسل. کتا اگر نہلا دیا جائے، اسے دھو دیا جائے، نہلا دیا جائے، تو وہ پہلے سے زیادہ نجس ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں پاک ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. نجاست پھیلتی ہی پانی کے ذریعے ہے. اب وہی کتا جو ہے اور زیادہ نجس ہو گیا، پاک نہیں ہوا بلکہ اور زیادہ. تو یہی قرآن جو ہے، جو بے ایمان اگر اس کو پڑھے گا تو اور زیادہ اس کا بے ایمان ہوتا چلا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ صلاحیت نہیں رکھتا ہدایت کی. جس میں صلاحیت ہے اس کے لیے قرآن ہدایت، جس میں تھوڑی سی بھی صلاحیت ہو قرآن کریم اسے ہدایت دے دیتا ہے. جس میں صلاحیت نہ ہو، یعنی وہ گناہوں میں اس حد تک ڈوب چکا ہو کہ اب اللہ نے اس کے لیے سلب کر دیے ہوں راستے، اس کے لیے راستے بند ہو گئے، اس نے ایسے گناہ کر دیے ہوں کہ بعض اوقات بہت گنہگار ہوتا ہے، پھر بھی اس کے لیے راستے کھلے ہوتے ہیں، پھر بھی واپس آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے اور اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. بعض اوقات اتنا سخت دل ہو جاتا ہے انسان کہ انسان پھر دوبارہ پلٹ نہیں سکتا. تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے گزشتہ امتوں پہ روزے فرض کیے گئے. یعنی اس کا مطلب ہے روزہ نیا نہیں ہے، پہلی امتوں پہ بھی تھے، لیکن آیا ایسا ہی روزہ تھا جیسا ہمارا ہے یہ معلوم نہیں. لیکن ان کے ہاں بھی کوئی نہ کوئی روزے کا تصور ہے. حتیٰ ہندوؤں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، سب کے ہاں ایک روزے کا تصور ہے، व्रत کا، روزے کا، ایک فاسٹنگ کا تصور ہے. وہ روزہ رکھتے ہیں اپنے اپنے طور پہ. ان کا روزہ ہمارے روزے جیسا نہیں ہے، لیکن روزے کا تصور ہے. ہمارے یہاں جو روزہ ہے یہ ہمیں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو کہ کلوا واشربوا، یہ قرآن کی آیات ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. کہ کھاتے پیتے رہو جب تک کہ وہ سیاہ لکیر جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے اور سفید لکیر نمودار ہو جائے. صبح صادق تک کھا سکتے ہیں، فجر سے پہلے تک. جیسی وہ ختم، اس وقت روزہ بند ہو گیا. وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور جیسے ہی رات داخل ہو جائے تو پھر روزہ کھول لو. وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، شام نہیں، رات. جیسے ہی سورج غروب ہو اور غیاب قرص ہو جائے، غیاب قرص کے بعد یعنی سورج کے جو ہے وہ سورج ڈوب جائے اور اس کے بعد پھر مشرق کی جو سرخی ہے وہ سر کو پار کر جائے تو پھر مغرب کا وقت ہو گیا. حمرہ مشرقیہ جسے کہا جاتا ہے. مشرق کی جو سرخی ہے وہ مٹ جائے، ایسی سر پار کرے، یہ اول وقت مغرب ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مغرب ہوتے ہی کہا کہ روزہ کھول سکتے ہیں. اب یہ روزہ یعنی انسان جب اپنے آپ پہ قابو سیکھ لے، روکنا اپنے آپ کو سیکھ لے، یہی انسان میں اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ یہ بہت ترقی کر سکتا ہے، بہت کچھ کر لیتا ہے یہ انسان. لیکن اگر بندگی کرے، عبد بن جائے تو پھر یہ بہت آگے ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے. لیکن اگر بندگی نہ کرے تو یہی خدائی کا دعویٰ کرنے لگتا ہے. انا ربکم الاعلی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہی خدائی کا دعویٰ کر دیتا ہے، کہتا ہے میں ہی تمہارا خدا ہوں. یہی کہتا ہے میں ہی تمہیں رب کہتے ہیں، پالنے والے کو، رزق دینے والے کو رب کہتے ہیں. یہ سب نے کیوں کہا؟ میں کسی نے نہیں کہا میں انا الہکم، میں تمہارا محبوب الہ. سب نے کہا میں تمہیں رزق دیتا ہوں، میں مجھے مانو اپنا رب. تو یعنی جو رزق دینے والا اپنے آپ کو پھر رب کہلاتا ہے. فرعون نے کہا، یعنی شدا. تو یہ سب کے سب ربوبیت کا دعویٰ کرنے لگے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے منع کیا کہ ربوبیت کا دعویٰ نہ کرو. اسی لیے قبر میں بھی سوال ہوگا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اللہ جل جلالہ ربی، اللہ جل جلالہ میرا رب ہے، جواب ہوگا. تو اب یہ تمام دنیا کے اندر جو ہے ایک پوری بحث ہے کہ لعلکم تتقون، اللہ نے کہا کہ تم تقوی. تو اب یہاں پہ بندگی ضروری ہے، عابد بننا ضروری ہے. آیا حسن زادہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ یہ کیا فرق ہے کہ انسان عابد میں اور عابد میں. کا شیطان عابد تھا، عبادت بہت کرتا تھا، عابد تو بن گیا تھا، عابد نہ بن سکا. اتنی مدتوں میں عابد نہ بن سکا. عابد یعنی جو اللہ کا بندہ بن جائے، یہ نہ کہے پروردگارہ میں عبادت کیوں کرنا چاہتا ہوں، یوں کرنا چاہتا ہوں. جیسے ابلیس نے کہا یہ تو ایک سجدہ معاف کر دے، تو جتنے کہے گا میں اور سجدے کر دوں گا. یہ ایک سجدہ معاف کر دے. اللہ نے کہا تو سارے سجدے چھوڑ کے بس یہ کر لے. جو اللہ کی مرضی کے سامنے جھک جائے وہ عبد ہے. عبادت تو بات کا مرحلہ ہے، عابد تو ہونا ہی چاہیے لیکن عبد ہونا چاہیے. رسول اسلام کو جب ہم تشہد میں پڑھتے ہیں کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. عبدیت رسالت سے بھی ہم پہلے کہہ رہے ہیں، رسول ہوا عبد نہیں، عبد ہوا رسول. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، عبد ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب صاحب نے فرمایا نا عبد اللہ و اخو رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول کا بھائی. یعنی اپنے آپ کو عبد بنانا بڑا ضروری ہے. میں روزہ جو ہے انسان کو بندہ بنا دیتا ہے. بندگی بہت ضروری ہے. بندگی کیا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک مقام سے گزر رہے ہیں. بشر حافی نام ایک بہت بڑا صوفیوں کا ایک مرشد ہے، پیر ہے، بغداد میں قبر ہے. تو وہ نواب تھا بہت، یعنی رئیس تھا، پیسے والا تھا، بغداد میں رہتا تھا. شراب کباب وغیرہ اس قسم کا شرابی کبابی آدمی. تو وہ شراب پی رہا تھا، جام ہاتھ میں تھا، جام اس نے اٹھا کے پھینکا دیوار سے اوپر سے اور وہ باہر سڑک پہ پھینکا. اس کے گھر میں بتا تھا غلام اور کنیزیں تھیں، تو اپنی کنیز سے کہا جا کے یہ جو میں نے ظرف باہر پھینکا اسے لیا، جو پیالہ تھا جس میں شراب پی. کنیز دوڑتی ہوئی باہر گئی، دیکھا تو وہاں سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی گزر ہو رہا ہے. جب بھی ہمارے ہاں روایات میں کہیں نا، روایت ایک امام کا نام نہ لیں اور کہیں کہ روایت ہے عبد صالح سے، عبد صالح سے روایت ہے، تو وہاں عبد صالح سے مراد ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. کئی لوگ جو ہے تقیتاً بھی تھے اور امام کا لقب تھا عبد صالح. کنیز نے جو ہے وہ امام کو دیکھا، امام نے سوال کیا، کہا کہ اس گھر میں رہنے والا عبد ہے یا حر ہے، بندہ ہے یا آزاد ہے، یعنی غلام ہے یا آزاد ہے. عبد غلام کو بھی کہتے ہیں اور اللہ کے بندے کو بھی کہتے ہیں. تو اس کنیز نے کہا کہ بھئی کنیز تو میں ہوں، وہ آزاد ہے، وہ حر، وہ آزاد، حر یعنی آزاد. انہوں نے کہا آزاد ہی لگتا ہے، بندہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. یعنی یہاں پہ اللہ کا بندہ ہوتا، یعنی مولانا نے بلا دی. کنیز نے سنا، چلی گئی امام اپنے راستے. بشر نے جو ہے، بشر اس کو لوگ پڑھ جاتے ہیں لیکن ہے بشر حافی. تو حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں رہنے والا. تو بہرحال بشر نے جو ہے فوراً اپنی اس کنیز سے سوال کیا کہ کیا بات ہے، اتنی دیر سے کیوں آئی. اس کنیز نے کہا کہ ایک عبد صالح کا گزر ہو رہا تھا. پھر کہا عبد صالح نے جو ہے وہ مجھ سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ سوال یہ کیا کہ اس گھر میں رہنے والا حر ہے یا عبد ہے، بندہ ہے یا آزاد ہے. بشر نے سوال سنا، کہا کہ پھر تو نے کیا کہا؟ میں نے تو کہا وہ آزاد ہے، میں ہوں کنیز، علامت میں کنیز ہوں، وہ آزاد ہے. انہوں نے کچھ کہا کہ ہاں، انہوں نے کہا کہ ہاں لگتا ہے آزاد ہی، اگر بندہ ہوتا تو کبھی بھی ایسا نہ کرتا. نشے میں تھا بشر حافی، لیکن اچانک ایک مرتبہ جملہ سنا، اس کا نشہ اتر گیا.
اب فوراً مجھے بتا کس طرف گئے؟ ننگے پاؤں دوڑتا ہوا اپنے اس تخت سے اترا، بھاگنے لگا. اس طرف گئے، پیچھے دوڑتا ہوا گیا، پہنچا، دیکھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں. فوراً جو ہے وہ امام کو روکا، کہا کہ آپ نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا میں کوئی ڈرتا نہیں ہوں، میں نے جو کہا میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ بھئی تم اگر بندے ہوتے، عبد ہوتے تو تم ایسا نہ کرتے. اس نے فوراً ایک مرتبہ رونا شروع کیا، کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا ضمانت تو کہ آج کے بعد گناہ نہیں کرو گے، میں ضمانت دیتا ہوں تمہاری توبہ قبول. بش نے وعدہ کیا. بس اس کے بعد پوری زندگی جوتے نہیں پہنے. کسی نے پوچھا کیا بات ہے، ننگے پاؤں کیوں رہتے ہو؟ نام ہی حافی پڑ گیا. کہا اس لیے میں حافی ننگے پاؤں رہتا ہوں کہ جب مجھے عبد صالح نے ضمانت دی توبہ کی، میں ننگے پاؤں تھا. انسان اگر عبد بن جائے، روزہ جو ہے وہ انسان کو بندگی کی طرف لے کے جاتا ہے، لعلکم تتقون، تقوی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو مومن اگر روزہ رکھے تو وہ تقوی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، متقی بننے لگتا ہے، عابد بننے لگتا ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ سمجھیں کہ اس کا فلسفہ کیا. پروردگار عالم نے یہ ہمیں جو توفیق دی ہے، اس توفیق کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ہمیں توفیق ملی ہے، صحت ہے، انسان روزہ رکھے. ماہ رمضان میں روزہ نہ بھی رکھ سکے، بیماری، بڑھاپا یا کسی بھی وجہ سے، تو انسان کم از کم اتنا احساس کرے کہ میں پھر بھی اللہ کا مہمان ہوں. روزہ اگر نہیں رکھ پا رہا تو کم از کم توبہ تو کر لوں. توبہ کے دروازے تو کھلے ہیں، قرآن تو پڑھوں. قرآن نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک ہی سورہ دہراتا رہوں. ایک سورہ نہیں دہرا سکتے تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم دہراتا رہوں. ایک آیت اس مہینے میں پڑھوں تو ایک ختم قرآن کے برابر ثواب ہے. جس قدر ہو سکے قرآن پڑھیں. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بے انتہا صلاحیات دے کے ہم اپنی کبھی بھی زندگی کے اندر پوری طرح کی جو صلاحیات ہیں وہ بروئے کار نہیں لاتے، اور ہم کبھی بھی اپنی صلاحیتوں سے پوری طرح سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پاتے. ہمارے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے حد صلاحیت رکھی ہے، اور یہی صلاحیت انسان کو انسان بناتی ہے، مسلمان بناتی ہے، مومن بناتی ہے، متقی بناتی ہے، اور پھر ایک ایسے منزل پہ لے جاتی ہے کہ 10 کے 10 ایمان کے درجے پار کروا دیتی ہے. اور پھر وہ مسلمان نہیں رہتے بلکہ سلمان بن جاتے، اور سلمان منا اہل البیت بن جاتے. یہ تمام انسان کی زندگی میں مراحل ہیں، درجات ہیں. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، چند جملے میں مسائل کے بھی پڑھنا چاہتا ہوں. انسان ان تمام کے اس مہینے میں کوشش یہ کرے کہ یہ جو صلاحیات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، ان صلاحیات سے استفادہ کرے. امیر المؤمنین اس مہینے میں یتیم بچوں کے ساتھ اس محبت سے پیش آتے تھے پورے ہمیشہ ہی، یہاں تک ان کے اصحاب امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ وہ کھانے جو مولا خود نہیں کبھی کھاتے تھے وہ یتیم بچوں کو کھلاتے. وہ شے جو مولا نے خود نہیں کھائی تھی، وہ کھانے کی چیزیں دسترخوان پہ وہ سجاتے تھے یتیموں کے لیے. یتیم بچوں کو دعوت ہو، علی نے بلایا، علی نے دعوت. یتیم بچے جب آتے تو امیر المؤمنین ان کو کہتے کہ انا ابو الایتام، تمام یتیم بچوں کا میں باپ ہوں. کوئی بھی یتیم بچہ اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھے، ابھی علی زندہ ہے. ہر دور میں کوئی یتیم اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھے. ہم ایک امام کے ماننے والے، آج بھی امیر المؤمنین ہمارے امام ہیں، وہ امت کے باپ ہیں. انا وعلی ابوا هذه الامه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اس مہینے میں بے انتہا عبادات ہیں، دعائیں ہیں، ختم قرآن ہے، شبہ قدر ہیں، اعمال ہیں، احیاء شب ہے، راتوں میں جاگنا ہے. لیکن اس مہینے میں
امت داغدار ہوئی ہے غم امیر المؤمنین سے، علی بن ابی طالب کا غم۔ مولا امیر المؤمنین نے یتیم پروری سکھائی، ہمیشہ کہا کہ بیٹا یتیموں کی خاص، اللہ اللہ فیکم الایتام، اپنی آخری وصیت میں بھی کہا کہ خاص خاص خیال رکھنا یتیموں کا، کبھی ایسا نہ ہو کہ یتیم بھوکے سو جائیں۔ اس مقام پہ کوئی یتیم بچہ آیا دوڑتا ہوا، اس نے کہیں مولا کے زانوں پہ پاؤں رکھ دیا، چھوٹا بچہ تھا، اصحاب میں سے کسی نے کہا بیٹا نیچے اترو، یہ امیر المؤمنین ہے، مولا کے زانوں پہ پاؤں نہیں رکھتے، چھوٹا بچہ تھا۔ مولانا نے فوراً روکا، خبردار آئندہ بچے کو نیچے اترنے کے لیے مت کہنا، اگر اس بچے کو گھر میں باپ کی محبت ملی ہوتی تو میرے پاس محبت تلاش کرنے کیوں آتا۔ علی ابن ابی طالب یتیم پرور ہے، علی علیہ السلام سے کوئی بھی بڑا طبیب نہیں ہے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام، لیکن پھر بھی جب ایک مرتبہ کوفے والے ایک طبیب کو لے آئے، ڈاکٹر کو لے آئے، اس زمانے کا حکیم کو طبیب، مولا نے کہا آنے دو طبیب کو۔ جب امام حسن نے آگے کہا کہ بھی مولا بابا طبیب لے آئے ہیں لوگ، کہا لے آنے دو، تاکہ کوئی نہ کہے ہم مولا نے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا تھا، طبیب کو نہیں دکھایا تھا، میں بھی نہیں دکھاؤں گا، آنے دو۔ آیا، اس نے آ کے زخم دیکھا، امام حسن مجتبیٰ کو بلایا، کہا کہ اتنا گہرا زخم ہے اور اس کے اندر اتنا اس نے زہر ڈالا ہے تلوار میں، زہر میں بجھا کے کہ اگر پورے کوفے والوں کو زہر دے دیا جائے تو وہ مر جائے۔ یہ امیر المؤمنین شیر خدا ہے نا، اس لیے ایک مرتبہ بس اس طبیب نے جملہ کہا کہ بس جس قدر ہو سکے انہیں دودھ پلائیں، ان کی اور کوئی بھی ان کی بچت نہیں ہے۔ مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب باہر نکلے، طبیب کی بات سارے لوگوں نے پوچھا، سوال کیا طبیب تو انہیں ہمارے مولا کو دیکھا ہے، کیا کہا مولا، کیا حالت ہے، کب یہ بچیں گے نہیں، بس جس قدر ہو سکے انہیں دودھ پلاؤ تاکہ بس شہادت میں تاخیر ہو سکتی ہے، شہادت حتمی ہے ان کی، کیونکہ اتنا زہر پھیل چکا ہے، اتنا سارا سب جو ہے شگافتہ ہے۔ ایک مرتبہ روایت کے الفاظ ہیں کہ سارے یتیم بچوں کے کانوں میں ایک آواز گئی کہ مولا کو دودھ پلاؤ جتنا پلا سکتے ہو۔ مولا حسن مجتبیٰ جب دروازے پہ گئے، دیکھا بہت سے بچے کھڑے ہیں، یتیم بچے، اور ہر بچہ رو رو کے کہتا ہے مولا آج ہم دودھ نہیں پیئیں گے، یہ ہاتھوں میں کوزے ہم دودھ لے کے آئے ہیں، مولا سے کہیں ہم دودھ لے کے آئے ہیں۔ مولا حسن مجتبیٰ رونے لگے اور آنے کے بعد کہا بابا کوفے چھوٹے چھوٹے یتیم سے سب آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولا سے کہو آج ہم دودھ نہیں پیئیں گے مولا سے کہو ہمارے ہاتھوں دودھ پی لیجئے۔ امیر المؤمنین نے کہا بیٹا حسن، میں نے آپ جانتے ہیں آپ کے بابا نے آج تک کبھی یتیموں کا حق نہیں کھایا، ان بچوں سے کہیے یہ دودھ پی لے، اگر چاہتے ہیں اپنے مولا کو خوش کریں، میری خوشی اسی میں ہے کہ یہ یتیم بچے دودھ پی لے۔ امیر المؤمنین ابن ابی طالب علیہ السلام یتیم بچوں کا حق نہیں کھاتے، مولا نے منع کیا، لیکن روایت کے الفاظ ہے کہ جناب امیر پوری زندگی یتیم پروری کرتے رہے۔ میں ایک ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آج آپ سے یتیموں کا آپ کو دودھ پیش کرنا برداشت نہیں ہو رہا، مولا ذرا میدان کربلا میں آ کے دیکھیں، شام غریبہ میں آپ کے چھوٹے چھوٹے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں بھوک و پیاس کی شدت میں خاک کربلا پہ بیٹھے ہیں، کوئی یتیم بچی بار بار پوچھتی ہے نجف کا راستہ کہاں ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا واسطہ اس مہینے کا، واسطہ جناب امیر کی عظمتوں کا، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارا جن مؤمنین نے اہتمام کیا ہے یہ ٹیلی ویژن پہ اور جس میں حصہ لے رہے ہم سب کے تمام، پروردگارا ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما۔
ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو خلوص نیت سے دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے جلال کا، تجھے واسطہ اپنے امیر کا، تجھے واسطہ اپنے ولی کا، پروردگارہ ہم سب کو صاحب الزمان علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نصیب فرما۔ پروردگارہ اس وقت دنیا کے اندر ایک کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، اس وائرس کا خاتمہ فرما۔ پروردگار تمام مومنان کی حفاظت فرما، خصوصاً جو ہمارے مومنین کرونا وائرس سے دنیا سے رخصت ہو گئے اور جو دوسری بیماریوں سے رخصت ہوئے ہیں پچھلے چند مہینوں میں، اور جو شہید ہوئے ہیں، پروردگار ہم سب کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارہ ہمارے جتنے مومن مومنات مریض ہیں، چاہے کرونا وائرس یا کسی اور بیماری میں مبتلا ہوں، سب کو شفاء کاملہ اجر عنایت فرما۔ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، اس مہینے میں ہمارے تمام نماز روزے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اپنے حبیب کا، ان کی آل کا واسطہ، ہمیں زندگی میں بار بار محمد وآل محمد علیہ السلام کی زیارات نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارا قرآن و اہل بیت کے ساتھ، محمد وآل محمد علیہ السلام کے ساتھ حشر و نشر فرما۔ پروردگارہ اس وقت دنیا میں ظلم بہت بڑھ گیا، ظلم کا خاتمہ فرما، ظالموں کا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔